پوچھوں گا۔ لیکچر نمبر 261، سیدہ ام کلثوم کی وفات اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا حج کرنا، جب آپ نے امیر حج بنا کر ان کو بھیجا۔ آج کی محفل میں ہم ان دو واقعات کا ذکر جو ہے وہ کریں گے۔ یہ نا آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، زینب ہے، رقیہ ہے، ام کلثوم ہے اور فاطمہ ہے۔ ہمارے یہاں بعض بدبخت ٹولہ یہ کہتا ہے کہ آپ کی ایک ہی بیٹی تھی، غلط ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ حضرت عثمان کو داماد نہ ماننا پڑ جائے، تو آپ نے جب رقیہ کی وفات کے بعد اپنی دوسری جو ہے نا بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی نا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا تھا۔ تو رقیہ کی وفات پر آپ حضرت عثمان پر ایک غم زدہ تھے، کیونکہ آپ سے ایک نسبت بھی ٹوٹ گئی نا داماد ہونے کی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر شفقت و محبت کا اظہار فرماتے ہوئے دوسری بیٹی بھی آپ نے دے دی۔ ایک وقت میں منع ہے، لیکن اگر کوئی فوت ہو جائے تو دوسری بہن سے بھی شادی ہو سکتی ہے۔ اب یہ واقعہ کب پیش آیا؟ ماہ شعبان میں، سن 9 ہجری۔ آپ غزوہ تبوک سے واپس تشریف لا چکے تھے، رجب کو گئے ہیں نا، تو پورا مہینہ اگر رجب کا بھی لگایا جائے آغاز کا اور 20 دن اس کے شعبان کے، تو یہ غالباً شعبان کے جو آخری طریقے ہیں نا 22-23 سے لے کر شعبان کے رمضان سے پہلے جو ہے نا یہ فوت ہوئی۔ تو ماہ شعبان تھا جی، 9 ہجری تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حکم سے ام عطیہ، اسما بنت امیس اور کچھ اور خواتین نے ان کو غسل دیا۔ عورت کو عورت ہی غسل دیتی ہیں، تو یہ جلیل القدر خواتین تھیں، اور بھی ساتھ شامل تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خصوصی تاکید فرمائی کہ خوب غسل دینا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے غسل کی کیفیت بھی بیان کی ہے کہ ام عطیہ بیان کرتی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو غسل دے رہی تھی، تو آپ نے حکم دیا کہ پانی میں نا بیری کے پتے ڈال دو اور پانی کو خوب ابال لو۔ صفائی سے زیادہ ہوتی ہے نا بیری کے نسیں۔ پھر تاک میں غسل دیتے ہیں 3 بار 5 بار، اگر زیادہ ہو تو فرمایا کہ زیادہ مرتبہ بھی دے دینا۔ تو غسل دیتے وقت وضو کے اعضاء پہلے دھونے ہیں اور دائیں طرف سے آغاز کرنا ہے۔ وہی جو غسل کا طریقہ ہے نا، بندہ خود غسل نہیں کرتا، وہی طریقہ ہے۔ صرف وہ یہ ہے کہ کلی کی جگہ وہ پھر روئی ایسے کر دیتے ہیں، ناک کی جگہ وہ روئی ایسے کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا جب غسل سے فارغ ہو جاؤ تو مجھے اطلاع دینا۔ چنانچہ جب فارغ ہوئے غسل دے کر، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ ہم نے غسل دے دیا۔ تو آپ نے پھر نا اپنا لباس اتار کرنا جو آپ نے پہنا ہوا تھا ازار بند، وہ ہمیں عطا کیا۔ فرمایا سب سے پہلے یہی چادر ان کو پہنانا۔ وہی بات وہ جو کل والی تبرک والی آ گئی نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تبرک جو کہ آپ کا خاص ہے یہ تھا۔ اب ادھر کیوں دیا؟ اب فائدہ نہیں ہوا؟ ادھر عبداللہ بن ابی کو نہیں ہوا فائدہ؟ اب یہ بیٹی ہے تو آپ نے دیا ہے، تو آپ توبہ نوز باللہ بے فائدہ کوئی کام کر سکتے ہیں؟ تو
فائدہ ہے تو آپ نے دیا، آپ نے جسم مبارک سے۔ اور ایک مرتبہ یاد ہے کہ ایک نے بڑی پیار محبت سے نا آپ کے لیے وہ چادر نقش و نگار والی نا تیار کی اور آپ کو بطور تحفہ پیش کی، تو آپ نے چادر لی نا اوپر تو آپ کو بھی پسند آئی چادر۔ وہ ایک صحابی تھے، وہ دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر مجھے دے دو۔ آپ نے اچھا انکار نہیں آپ کرتے تھے، اندر گئے تو وہ پھر غار میں اپنی چادر لی اور اس کی چادر واپس کر دی، وہ ان کو دے دی۔ پھر آپ اپنے حجرے میں چلے گئے، یا دے کر حجرے میں چلے گئے، بخاری کی بھی یہ روایت ہے۔ اب وہ سارے صحابہ برس پڑے اس پر، کوئی ادھر سے کہہ رہا ہے، کدھر سے کہہ رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکار نہیں کرتے، اور اب تمہیں یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کو پسند آ گئی تھی، آپ خوش تھے نا چہرے سے، تو تم نے وہ بھی مانگ لی۔ تو اس نے جب بات کی تو سارے خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا مجھے چادر کی کوئی ضرورت نہیں، میں نے یہ اپنے کفن کے لیے رکھی ہے، اللہ، میں نے اپنے کفن کے لیے یہ کیا کہ ادھر کام آئے، باقی اگر صحیح طرح مل جائے تو اس سے بڑا اعزاز کیا ہوگا۔ تو بہرحال جی وہ اپنی بیٹی کو بھی آپ نے اپنا وہ تہ بند دیا، تو ہو نہیں کر سکتا کہ کوئی پیر فقیر کہ تم میرا کفن میری چادر، وہ آپ کا ہی خاصہ تھا۔ پھر نہ بالوں میں کنگھی کی گئی ام کلثوم کی، بالوں کی 3 مینڈیاں، یعنی کہ وہ 3 گتے جسے گتے کہتے ہیں ہمارے ہاں، وہ 3 گتے بنا کر پیچھے ڈال دی گئی، کمر پر ڈال دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ان کا جنازہ پڑھایا، اور پھر دفن کے لیے مدینہ منورہ کے قبرستان میں لے گئے، یعنی کہ میں جنت البقیع۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ میں نے نا آپ کو قبر کے کنارے پر دیکھا تو آپ کے آنسو جو ہے نا، آنکھوں میں آنسو، بے اختیار آنسو برس رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جس نے آج رات اپنی بیوی سے تعلق قائم نہ کیا ہو؟ ابو طلحہ نے عرض کی کہ میں حاضر ہوں، یعنی کہ میں نے آج رات اپنی بیوی سے کوئی تعلق قائم نہیں کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ کیوں کہا؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت تو اللہ ہی جانتا ہے۔ کہتے ہیں جب بندہ بیوی سے تعلق قائم کرے تو اس کا دھیان آخرت میں اتنا نہیں رہتا، نشاط طبیعت میں خوشی خوشی اڑتا پھرتا ہے ادھر ادھر۔ تو چونکہ قبر والا معاملہ ہے تو آپ کا مطلب خشوع، دل کی نرمی یہ ہونی چاہیے۔ اور بھی حکمتیں ہیں، بہرحال آپ نے اس وقت یہ بات کی تو ابو طلحہ پھر قبر میں فرمایا تم اتر جاؤ۔ وہ قبر میں اترے تو آپ نے علی، فضل بن عباس، اسامہ بن زید کو بھی قبر میں اترنے کا حکم دیا۔ ہمارے ہاں یہ مشہور ہے کہ وہ محرم ہی بیٹا وہ داخل ہو، بھتیجا بانجا جائے، لیکن ادھر تو آپ نے دیکھا نا ساری اتر رہی۔ تو ٹھیک ہے، اس میں قرآن و حدیث میں نہیں یہ شرط رکھی، فرض کے دور کہ محرمی جس سے نکاح حرام ہو وہی، ہاں ہو اچھی بات، انکار نہیں ہے، بات سمجھے، بھتیجا ہو جائے، باپ ہو جائے۔ آپ دیکھیں نا، آپ تو نہیں خود اترے، آپ تو قبر کے اوپر ہی کھڑے ہیں نا، باپ تھے۔ پھر یہ جو حضرت علی ہیں یہ تو ایک قسم کے یہ سالی لگی نا، سالی بنوئی ہے، فاطمہ کے شوہر ہے نا۔ پھر وہ اسامہ وہ تو بالکل زید کے بیٹے ہیں، یہ تو بالکل ہے تعلق رشتہ داری کا تو ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال خیال رکھ لیا جائے تو اچھی بات ہے، ہم انکار نہیں کریں، لیکن اگر کوئی کہے کہاں ہے بھتیجا، وہ نہ آئے، باپ نہ آئے تو تاڑنا نہیں، یہ نہیں کوئی بھی، کیونکہ یہ وہ حالت ہوتی ہے جس وقت کسی کا دھیان ادھر نہیں ہوتا، توبہ نعوذ باللہ، وہ بلکہ ویسے بھی وہ چہرہ ڈانپا ہوتا ہے اور وہ اتارتے ہیں ادھر میں، ہر عورت کا کھولتے بھی نہیں ہے غالباً چہرہ۔ تو بہرحال پھر جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی کہ ان صحابہ کرام نے ان کو نہایت ادب و احترام سے نا قبر میں اتارا ہے۔
اب دوسرا واقعہ جی کہ غزوہ تبوک سے جب آپ واپس تشریف لائے تو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا حج کرنا دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت آ گئی نا ہے اللہ. تو آپ نے نا غزوہ تبوک سے واپسی پر نا بقیہ رمضان، شوال، ذوالقعدہ کے ایام مدینہ ہی میں بسر فرمائے. پھر آپ نے 9 ہجری ہی میں ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کر روانہ کیا. 9 ہجری کے آخر میں حج فرض ہونا ہوا ہے. 9 ہجری میں پہلے فرضیت کا حکم نازل نہیں ہوا. ہاں جی ہاں لیکن یہ سمجھ لیں آپ کیوں نہیں گئے؟ آپ نے حج نہیں نہ کیا، آپ نے تو آگے جا کر اگلے سال کریں گے حج. وہ میں ادھر بتا دوں گا. یہ اصل میں نا ابھی تک یہ آپ نے سنا ہوگا، یہ بڑا معروف مسئلہ ہے کہ یہ مہینے کو آگے پیچھے کر دیتے تھے، دنوں کو بھی، صرف اپنی لڑائی کو جاری کرنے کے لیے. مثلا نا آ گیا نا محرم، نہیں ابھی محرم نہیں ہے، ابھی تو چلا ہی نہیں محرم، تاکہ ہماری لڑائی جاری رہے. پھر وہ کبھی کہتے تھے کہ اس بار مہینہ 13 مہینوں کا سال ہے. مہینے تو 12 ہی ہوتے ہیں نا، اگر 13 مہینوں کا سال ہے تو گویا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صحیح وقت ہے نا، صحیح وقت وہ نہیں تھا حج کا، ہٹ گیا ہوا تھا. باقی ٹھیک تھے معاملات، رمضان المبارک بھی ٹھیک تھا، تبھی تو آپ روزے رکھتے تھے. لیکن 2 ہی کا تعلق ہے نا مہینے سے، ایک حج کا اور ایک رمضان کا، باقی تو سورج کے ساتھ ہے نا نمازوں کا. تو یہ ہٹ چکا تھا. زکوٰۃ پرائیویٹ معاملہ ہے، وہ آپ نے اپنے سال بعد دینی ہے، آپ نے اپنے، اس کا بھی حساب ہو جاتا ہے. تو وقت پر پورے نہیں ہو رہا تھا، یعنی کہ جو وقت ہے نا، جیسے ظہر کا وقت نہیں ہے تو آپ کے ظہر کا وقت ہے. تو اللہ کی قدرت یہ ہے، میں بتاؤں گا کہ جب آپ نے حج کیا تو عین وہ دن اس وقت آ چکا تھا جو کہ قدرتی طور پر چل کرنا بالکل وہی وقت آ گیا تھا ذوالحجہ کا. ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر کمی زیادتی ہو تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ پورا ٹائم ہو جاتا ہے. تو وہ پورا ٹائم، اب پورا ٹائم نہیں تھا، اس لیے آپ نے حضرت ابو بکر کو امیر حج بنا کر 9 ہجری میں بھیجا. اور پھر دوسری بات بھی ہے، وہ ہم آگے چلے کریں گے کہ اور وجوہات بھی ہیں، لیکن مین وجہ یہ تھی 300 مسلمانوں کے ساتھ نا پہلی مرتبہ مسلمانوں نے حج کیا، اور ابو بکر کی قیادت میں کیا. اور پھر اگلے سال آپ خود حج کے لیے تشریف لے گئے، وہ آئے گا واقعہ قریب ہی ہے. آپ نے نا اپنی طرح سے 20 اونٹنیاں ان کو، کیونکہ حج میں جو جائے تو ذبح بھی ہوتے ہیں، ذبح کر تو 20 اونٹنیاں دی ہیں ان کو. آپ نے بطور علامت ان کے گلوں میں جوتوں کا ہار پہنایا ہے. یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ حج کے لیے جا رہے ہیں، قربانی کے لیے. اور آپ نے ان کے کوہانوں کے دائیں جانے سے اشعار کیا، ان کے ان کو تھوڑا تھوڑا زخم لگاتے ہیں خون والا. یہ اصل میں نا یہ ہوتا ہے کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حج بیت اللہ جا رہے ہیں، تو ان کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا، ڈاکو بھی نہیں لوٹتے تھے، احترام کرتے تھے. اور اگر کوئی اونٹ اکیلا کہیں دائیں بائیں ہو گیا نا تو اس کا بھی دفاع ہوتا تھا کہ نہیں بھی، وہ تو خود آ کر نا ڈاکو بھی قافلے کے پاس چھوڑ جاتا تھا. سمجھ آئی نا، یعنی کہ ہر ایک کو اس لیے اشعار کیا جائے، اور بھی حکمتیں ہوں گی، لیکن یہ دوری سے پتہ چلتا تھا کہ یہ بیت اللہ جا رہا ہے جی قافلہ. تو ناجیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان 20 اونٹنیوں کا نگران مقرر کیا گیا.
پھر 20 کی بجائے 25 ہو گئے، کیونکہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 اونٹنیاں اپنی طرف سے جا کر ذبح کرنی تھی، انہوں نے بھی شامل کر لی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ اور امیر صاحب ہیں، انہوں نے بھی کئی جو ہے نا اونٹ، ذکر تو نہیں، کئی اونٹ وہ بھی ساتھ لے لیے۔ اس طرح کئی اسودہ حال مسلمان اس قافلے کے ہمراہی بن گئے۔ اب یہ قافلہ مدینہ منورہ سے چلا ہے 300 سواروں۔ ذوالحلیفہ یہ مدینہ والوں کا میقات ہے، جنہوں نے احرام باندھنا ہوتا ہے نا مدینہ سے، وہ ذوالحلیفہ جا کر باندھتے ہیں۔ ہم بھی انشاءاللہ پکی بات کرنی چاہیے، تو کوشش کریں گے ادھر اسے باندھیں۔ پھر جب احرام باندھ لے تو نیت اس وقت کر کے تلبیہ کہنا ہوتا ہے، تو نیت کی انہوں نے، تلبیہ کہا اور مکہ مکرمہ کی جانب چل دی۔ اب یہ روانہ ہوئے ہیں، پیچھے سے سورہ توبہ کی کچھ آیات کا نزول ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں حکم یہ تھا کہ جو معاہدے ہیں نا مسلمانوں کے کافروں کے ساتھ، تو وہ اس معاہدوں کے بارے میں کوئی اعلان کرنا تھا کہ تجدید ہوگی یا ختم، جو مشرکین کے ساتھ معاہدے تھے نا آپ کے۔ اب ادھر یہ رواج تھا کہ اگر معاہدے کا اعلان کرنے والا منسوخ کا یا تجدید کا اس کا قریبی رشتہ دار کرے، یہ ایک عرب میں رواج تھا۔ اس کے مطابق پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو سورہ توبہ کی آیات جو نازل ہوئی تھی کہ یہ کہنا ہے، یہ حکم نازل ہے، وہ بھی میں بتاتا ہوں کیا ہے۔ تو ان کو دے کرنا روانہ کیا کہ یہ اعلان جو ہے نا مینا میں کرنا تھا، جہاں پر سب مسلمان بھی اکٹھے ہوں گے اور مشرک بھی۔ تو نئے جو احکامات ہیں حج کے، ان سے بھی آگاہ کرنا تھا۔ حضرت علی یہ اہم اعلان کرنے کے لیے چل پڑے۔ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قافلہ 300 کا حج کے لیے جا رہا تھا، ابھی راستے میں تھا کہ فجر کے وقت ان سے جا ملی، اور یہ قافلہ مقام ارج پر آرام کر رہا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اونٹنی کی آواز سنی تو فرمایا کہ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی ہے۔ دیکھا اس پر حضرت علی سوار ہے، وہ سمجھ گئے کہ یہ نشانی تھی نا کہ آپ کی طرف سے یہ آئے ہیں، تو وہ سمجھ گئے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ کوئی اہم پیغام لے کر آئے ہیں، عام پیغام لے کر نہیں آئے۔ ابو بکر خود آگے بڑھے، حضرت علی کا استقبال کیا، انہیں خوش آمدید کہا، اور کہا کہ کیا آپ امیر حج مقرر کر دیے گئے، آپ کی قیادت میں حج ہوگا؟ انہوں نے کہا نہیں، یہ ذمہ داری آپ کی، آپ ہی نبھائیں گے، باقی کچھ اعلانات ہیں جو میں نے کرنے ہیں وہ میں مینا میں ہم کریں گے۔ تو مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے بھیجا ہے کہ میں وہ اہم اعلان کروں۔ ان کا ٹھیک ہے۔ پھر یہ دونوں بھائی سمجھ لیں روانہ ہوئے آگے۔ 7 ذوالحجہ کو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حاجیوں کے روبرو خطبہ دیا، 300 جو حاجی تھے، اور 8 ذوالحجہ کو انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ پھر اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر نا باب بنو شیبہ، یہ اس وقت کا ایک دروازہ تھا، اب تو کئی دروازے، بنو باب شیبہ سے نکل کر مینا روانہ ہو گئے۔ 8 کو مینا جاتے ہیں نا۔ مینا میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء اور فجر، وہ 5 نمازیں مینا میں ادا کی۔ پھر اب 8 کو آپ نے مینا میں نا پہلا ساری 5 نمازیں ادھر پڑھی ہیں۔
پھر مینا سے فجر کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر سورج بلند ہونے کے بعد مینا سے عرفات 9 ذوالحجہ آ گئی نا، حج کا رکن اعظم جس کے بغیر حج نہیں ہوتا، جو ادھر نہیں پہنچا اس کا حج ہی نہیں ہوا. تو وہ پھر نہ 9 ذوالحجہ کو آپ عرفات پہنچے. سورج شبیر پہاڑ پر چمک رہا تھا. تو پھر یہ نہ جب عرفات پہنچے ہیں تو تلبیہ کہتے ہوئے وادی نمرہ میں نا حضرت ابو بکر کے لیے امیر حج کے لیے بنے ہوئے خیمے کا بندوبست کیا گیا. بالوں سے بنا ہوا خیمہ تھا اس کا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دوپہر کا قیلولہ میدان عرفات میں نمرہ کے پاس، ادھر ہے نا وادی نمرہ، ہاں نمرہ ادھر کیا. پھر اپنے سواری پر سوار ہوئے اور وادی ارنا میں تشریف لائے، وہاں خطبہ دیا. وہ وادی ارنا بھی عرفات کا ہی کوئی حصہ ہوگا. وہاں خطبہ دیا اور مسلمانوں کو ایک اذان اور 2 اقامتوں میں ظہر اثر کٹھی پڑھائی ہے. نماز کی ادائیگی کے بعد آپ وادی عرفات میں داخل ہوئے اور سورج غروب ہونے تک ادھر رہے ہیں. اور یہ میں نے بتایا کہ رکن ہے، اگر یہ نہیں تو نہیں حج ہی نہیں ہوا. وہ پھر جو نہ ہو جاہل قسم کا بندہ ہو نا حجی، یہ چلے جاتے ہیں، وہ شترے کیا کرتے ہیں اس کو پکڑ کے پھینک دیتے ہیں میدان عرفات میں. جو ٹائم تھوڑا رہ جائے نا کہ بھی حج ہی نہیں ہونا، اتنا پیسے تم خرچ کر کے آئے ہو، وہ یہ کام بھی پھر وہ بیچارے کرتے ہیں نہ. وہ پہلے سب اعلان ہوتا ہے کہ میدان عرفات کی لازمی، کیونکہ دوسرے آپ کریں گے نا تو دم دے لیں گے، یعنی قربانی تو چلو کوئی کام شام چل جائے گا. عرفات میں آپ نہیں نہ پہنچے تو آپ کا حج ہی نہیں ہوا، آپ کو اگلے سال کرنا ہوگا. اتنا اہم مسئلہ ہے. تو ادھر جا کر نہ ٹھہرے، خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی ہیں. اور مشرکین عرفات میں داخل نہیں ہوتے تھے، تو ان کی مخالفت میں اسلام نے اس کا رکن مقرر کیا کہ ادھر جاؤ گے تو حج ہوگا. اور مشرکین کی مخالفت کی وجہ وہ نا حرم سے باہر ہے نا، عرفات حرم سے باہر ہے، اور وہ مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے تھے مشرکین، کیونکہ مزدلفہ حرم کے قریب ہے نا. ایسے ہی ہے نا، مزدلفہ جو ہے نا حرم کا حصہ ہے، حدود حرم میں ہے، اور عرفات حدود حرم سے باہر ہے. تو مشرکین نا اپنی بس ایسے ہی اور گندی رسمیں بنائی ہوئی تھی. یہ بھی رسم تھی ایک کہ جی ہم لیڈر ہیں، چودھری ہیں، ہم نے نہیں جانا حرم سے باہر، دوسرے جائیں. تو نبی علیہ السلام اور اسلام نے یہ کہا کہ میدان عرفات جانا ہے. پھر واپس مزدلفہ آئے ہیں تو ادھر مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کی مزدلفہ میں. تو پہلے ہوا مینا، پھر عرفات، پھر مزدلفہ، پھر مینا. یعنی کہ یہ نا 5 مقامات پر حجی جاتے ہیں، 4 ہیں مقامات، 2 بار مینا میں جاتے ہیں، 2 یا 3 بار، ہاں آ کر بھی مزدلفہ سے پھر مینا، پھر مکہ. تو مینا، عرفات، مزدلفہ، مینا، مکہ. اگر پہلے ہی سے کر لیا تو وہ بات آئے گی، لیکن میدان عرفات اور مزدلفہ پہنچ گئے، مغرب و عشاء کی پڑھی، پھر آپ سو گئے تھے مزدلفہ میں، آرام کیا آپ نے، حتیٰ کہ کہتے تہجد بھی نہیں پڑھی، اور فجر تک وہی آرام کیا ہے حضرت ابو بکر نے. نماز فجر کی ادائیگی کے بعد خوب دعائیں مانگی، یعنی کہ وہ اشراق تک یا سورج بلند ہونے تک ادھر ہی ٹھہرنا مزدلفہ میں. یہ سمجھ لیں حج کا بھی طریقہ ہی ہے. پھر جب سورج خوب روشن ہو گیا پھر مینا کی جانب چل پڑے. تو انہوں نے یہاں بھی مشرکین کی مخالفت کی، یعنی کہ ہاں
جب مزدلفہ پہنچے ہیں نا تو یہ غلط بات ہوگی مجھ سے، یہ سورج نکلنے سے پہلے مینا کی جانب چل پڑے، یعنی کہ مزدلفہ میں سورج نکلنے سے پہلے مینا کی طرف جانا ہے، اور ادھر عرفات سے جو ہے نا، ہاں اچھا، پھر ادھر یہ ہوا ہے کہ ابو بکر نے لوگوں کو ہدایت کی کہ روشنی ہونے کے بعد مزدلفہ سے جو ہے نا وہ روانہ ہو جاؤ، پھر وہ اپنی سواری آرام سے چلاتے ہوئے مینا کی طرف چل پڑے۔ اب وہ ایک وادی آتی ہے، وادی میسر اسے کہتے ہیں، وادی میسر، روکنے والی وادی، وہ جو ابرا نے نہیں حملہ کیا تھا، ہاتھی لے کر آیا تھا، تو ادھر اس کو کنکریاں پڑی تھیں، تو گویا ادھر عذاب ہی نازل ہوا نا، تو ادھر ابو بکر نے تو کہا کہ تیزی سے گزرو، تو انہوں نے سواری کو تیز کر دیا اور وادی کو جلدی سے عبور کیا۔ آج بھی یہی طریقہ ہے کہ وہاں سے وہ میدان میسر سے بڑی جلدی سے گزرتے تیزی کے ساتھ، اور جب وہ گزر گئے پھر اپنا پرسکون حالت میں اپنا سفر جاری کی رکھا ہے۔ پھر مینا پہنچے ہیں اور جمرہ عقبہ کو 7 کنکریاں ماری، تو پہلے ہی دن پھر قربانی کی، غالباً یہ 10 ذوالحجہ ہے نا، کنکریاں ماریاں 7، قربانی کی ہے اور سر کے بال منڈوائے ہیں۔ کہتے یہ ہوتے ہیں 10 ذوالحجہ کو 4 کام کرنے ہوتے ہیں، 2 کی گنجائش ہے کہ چلو 11 12 تک بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو جاتے ہی 10 ذوالحجہ کو جمرہ عقبہ، جو شیطان کو نہیں کنکریاں مارتا اس کو کہتے ہیں نا جمرہ عقبہ، 7 کنکریاں مارنی ہیں، پھر قربانی کرنی ہے، پھر وہ منڈوا دینا سر۔ چوتھا کام اگر ہو سکے وقت ہو تو بیت اللہ جا کے آپ طواف کر لے، اگر نہیں کر سکے تو پھر مینا 11 12 کو پھر مینا آنا ہے، پہلے دن جو کیا ہے تو دوسرے دن بھی تیسرے دن بھی آپ نے ایسا کرنا ہے، 10 11 12 3 دن، یعنی کہ 3 دن مینا میں ہی پھر واپس آ کر اس کو کنکریاں مارنی ہے نا آپ نے، تو ادھر ہی شیطان ہے نا مینا میں، 3 جو بڑے بڑے بنائے، ہاں تو ویسے 7 ہی کنکریاں، جو جوتیاں مارتے ہیں وہ میں پتا غلط ہے، جو سنت ہے وہی ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کو ذرا دلچسپ بات بتاؤں، ادھر نا کسی کی لڑائی ہو گئی، تو وہ ایک بندہ حاجی جا رہا تھا، تو وہ کہہ رہے تم نے میرے لیے یہ لانا ہے وہ لانا ہے، تو 2 لڑکیاں جو ہے نا لڑ پڑی آپس میں، تو غصے میں کہنے لگی میرے لیے آپ نے آب زمزم لانا ہے اور کھجورے لانی ہے، اس کے لیے 7 کنکریاں لے کر آنی ہے، اس کو مارنی آ کر۔ یہ پٹھان اس انداز میں لڑتے ہیں نا کہ ادھر اس کے لیے نا ادھر سے یہ تحفہ لانا ہے، لیکن بہرحال وہ قدرتی بات ہے، ابو بکر کا حج آ گیا جی سیرت النبی میں، تو ابو بکر 9 ہجری کو حج کر رہے ہیں، تو پھر جو ہے نا یہ ہوا کہ اعلان کیا تھا جی، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ یہ نا 4 اعلان تھے جو حضرت علی نے پھر مینا میں کیے ہیں۔ پہلا اعلان 9 ہجری میں کہ اے لوگوں کافر جنت میں داخل نہ ہوگا، مطلب ترغیب تھی کہ اسلام قبول کر لو، تو کافر جنت میں داخل نہیں، ہاں آئے تھے نا، اس لیے تو آپ نے نہیں کیا۔ اور دوسرا یہ تھی نا اہم بات، اس سال کے بعد اب تو حضرت ابو بکر اور یہ مشرک اور مسلمان کٹھے حج کر رہے ہیں، سمجھ آ گئی، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہیں کرے گا، یہ بڑا سخت اعلان تھا، یہ معمولی اعلان نہیں تھا، سمجھ آ گئی بات، کہ یہ تھا نا جزیہ لے لیا ہے، صلح کر لی، وہ اپنی جگہ، لیکن آج کے بعد
یعنی کہ سن 9 ہجری میں مشرکین نے آخری حج کیا ہے. باقی الحمدللہ 1400 سال ہو گئے ان کا بوڑھیا بسر گو لیا الحمدللہ. قیامت تک کا تو ہم نہیں کہتے، لیکن وہ قانون قائم ہے، داخل بھی نہیں ہو سکتا وہ. تو پھر فرمایا کہ تیسرا اعلان یہ کیا کہ بیت اللہ کا طواف ننگے ہو کر کوئی نہیں کرے گا. مشرک کرتے تھے نا، تو مسلمان بھی یہ نہیں کرے گا کہ ننگا ہو کے وہ بیت اللہ کا طواف شروع کر دے. عجیب ان کا عقیدہ تھا، کہتے یہ گناہ ہم نے اس کپڑوں میں کیا ہے تو اب وہ کپڑے اللہ کے گھر لے کر جائیں. تو بندہ پوچھے وہ زبان بھی تو گناہ اسی زبان سے تو وہ بھی تو لے کر گئے. تو ساری بےہودگی ہے. رات کو عورتیں ننگی طواف کرتی تھی، یہ فرق کیا ہوا تھا بس. اور دن کو جو ہے نا یہ طواف کرتے تھے ننگے ہو کر مشرک. لیکن آپ نے فرمایا پہلا یہ حضرت علی نے اعلان کیا ہے، یہ اہم اعلان تھا. سمجھ آ گئے نا اس کی اہمیت. سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی، بڑا سخت حکم ہے. یہ اب آپ کو سان نظر آ رہے ہیں. یہ تو اس وقت بڑی یہ سخت بات تھی کہ اس سال کے بعد کوئی کافر مشرک حج نہیں کرے گا، اور دوسرا بیت اللہ کا ننگا ہو کر طواف نہیں کرے گا چاہے مسلمان ہو. جس سے رسول اللہ کا معاہدہ ہے چوتھا اعلان، وہ اپنی مدت پوری کرے گا. اور جس کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں اس کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے. یعنی کہ آج کے بعد مشرکین سے کوئی نیا معاہدہ نہیں ہوگا. اور جو معاہدہ ہے وہ بھی 4 مہینے کی ان کو مہلت ہے. جزیرے عرب میں رہنا ہے، ادھر مسلمان ہو جاؤ ورنہ دفع ہو جاؤ ادھر سے. اب آگے سمجھ میں کہتے ہیں نا سورہ توبہ بڑی سخت ہے، بسم اللہ نہیں لکھی جائے. یہ تھے احکامات کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے تو مشرک کو ادھر پابندی ہے، اور معاہدہ بھی ادھر ختم ہے. یا یعنی کہ تم نے اگر اسلام نہیں نا قبول کرنا تو ادھر سے دفع ہو جاؤ، کہیں اور جا کر رہو. اور اگر ادھر رہنا ہے تو اس کا ایک ہی کہتے ہیں نا ویزا ہے، وہ ہے کلمہ پڑھ لو. اور چونکہ یہ ہے معاہدے جو آپ نے پہلے کیے ہوئے تھے وہ ختم ہوتے ہیں، تو 4 مہینے کی مہلت ہے. 4 مہینوں میں سوچ لو اسلام قبول کر لو، 4 مہینوں میں دائیں بائیں چلے جو آگے پیچھے، تو 4 مہینوں کے بعد پھر کاروائی ہوگی تمہارے خلاف، جہاد ہوگا. مسلمان اب پاور میں رومیوں کو للکار رہے ہیں. غزوہ تبوک ماشاءاللہ ماشاءاللہ رومیوں کو للکار رہے ہیں، اور وہ باہر نہیں نکلا تو مسلمان ایک عرب پر چھا چکے تھے اس وقت، پورا عرب. الحمدللہ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آیا. تو بہرحال جی بیت اللہ کی یہ بے حرمتی سے روک دیا گیا. جو مشرک حج کے لیے آئے گا وہ 4 مہینے کی مہلت دی جائے گی، اگر آ گیا کہ اپنے وہ واپس اپنے گھروں علاقوں کو لوٹ جائے. اس کے بعد وہ اسلام قبول کر لے اگر ادھر رہنا ہے، یا دور چلا جائے تو یہاں وہ جنگ کے لیے تیار ہو جائے. اور قرآن میں آتا ہے نا حدیث میں کہتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس وقت تک تلوار چلاؤں جب تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں. وہ واقعی بات تھی کچھ اس طرح ہی لگتی ہے کہ وہ خاص علاقے کے لیے تھا، کیونکہ بعد میں نا جزیہ بھی لیا صحابہ کرام نے، ٹیکس لگائے ہیں دور حرم کی حدود سے باہر، یعنی کہ جو جزیرے عرب سے باہر. حضرت عمر نے تو ان کو ادھر سے بھی دفع کر دیا، نکال دیا تھا یہودیوں. بہرحال آج کے بعد بیت اللہ حرم مکی اور جزیرہ نمائے عرب میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں. وہ اسلام قبول کر کے باعزت زندگی گزارے یا ذلیل و رسوا ہو کر جزیرہ عرب سے دفع ہو جائیں. اور یہ پیغام تھا جو حضرت علی کو 20 یا 30 آیات سورہ توبہ کی دے کر بھیجا تھا. انہوں نے اعلان کے لیے متعلقہ آیات کی تلاوت کی تھی. پھر کہتے ہیں نا دشمن توبہ نوز باللہ، یہ ان کی اڑائی ہوئی ہے. دیکھنا علی اور ابو بکر کٹھے حج کر رہے ہیں،
وہ آگے کہہ کے آپ کو امیر بنایا ہے؟ وہ کہ نہیں جی آپ ہی امیر ہیں۔ تو قیادت میں تو ان کی حج کیا، تو انہوں نے فریق مخالف نے حضرت علی کی دلیل بنائی ہے فضیلت۔ جتنا مرضی بات کو بڑھا دو، بھئی ان کے ابو بکر کے ماتحت ہی انہوں نے حج کیا ہے۔ ہاں خصوصی اعلان تھا، وہ میں نے بتا دیا، کیوں کہ جو اعلان ہوتا تھا نا منسوخ یا تجدید کا، تو اس کا قریبی رشتہ دار ہونا ضروری تھا، ظاہر چاچے کے بیٹے تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ فضیلت تو ہے نا، تو اس لیے ان کو بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔